اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ شروع ہونے سے ہم المفلحون تک جو آیات ہے اس میں اہل ایمان، اہل اسلام، اہل تقوی ان کا ذکر تھا اس میں، اور اس آیت کریمہ سے اہل کفر کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو لا یؤمنون میں شامل ہے، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ جو تقابل ہے یہ علم بدیع کی ایک قسم ہے، طباق، اس میں آتا ہے مقابلہ۔ تو یہ جو ہے یہ صنعت مقابلہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو علم بدیع سمجھاتا ہوں کہ علم بدیع کسے کہتے ہیں۔ عربی میں اس کی تعریف ہے: البدیع علم یعرف به وجوہ تحسین الکلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوہ ما يرجع منها الى تحسین المعنى يسمى بالمحسنات المعنویہ، وما يرجع منها الى تحسین اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظیہ۔ فرماتے ہیں کہ بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے فصیح و بلیغ کلام، یعنی ایسا کلام جو حال کے تقاضے کے مطابق ہو، تو ایسے فصیح و بلیغ کلام کی خوبصورتی کے طریقے علم بدیع سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان طریقوں میں سے بعض طریقے تو وہ ہے جن کا تعلق معنی کو خوبصورت بنانے سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان طریقوں کو محسنات معنویہ کہیں گے، اور بعض طرق وہ ہیں جن کا تعلق تحسین لفظ سے ہے، یعنی جو ورڈ ہے، الفاظ ہے، اس کو خوبصورت بنانے سے ہیں، تو انہیں محسنات لفظیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محسنات لفظیہ۔ دوستو، یہ جو محسنات معنویہ ہے اس کی پانچویں قسم جو ہماری اس تفسیر میں محل استدلال ہے، وہ جو پانچویں قسم ہے وہ ہے، عربی میں ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو سنیے: من الطباق المقابلہ وہی ان یؤتی بمعنیین او اکثر ثم یؤتی بما یقابل ذلك علی الترتیب نحو قوله تعالی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مقابلہ طباق کی ایک قسم مقابلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو یا زیادہ معانی اور ان دونوں معانی کے مقابل کو بھی ترتیب وار لایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے۔ تو یعنی کلام کے معنی کو خوبصورت بنانا، اس میں لائٹنگ کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ مقابلہ بھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو طباق کی ایک قسم ہے، اور وہ یہ ہے، وہ اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ منافق تھوڑے دنوں ہنس لے اور پھر بہت دنوں یہ روتے رہیں گے۔ تو یہاں پہلے ضحک اس کو لائے اور پھر قلت کو لائے، پھر ان دونوں کے مقابلے میں کیا لائے؟ ضحک کے مقابلے میں بکا، یعنی ہنسنے کے مقابلے میں رونے کو لائے، اور قلت کے معنی کم ہونا، کم ہونے کے مقابلے میں کثیرہ، کثرت، زیادہ ہونے کو لائے۔ یہ اس طریقے سے تقابل ہوا۔ دوستوں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے صنعت مقابلہ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جو علم بدیع کی ایک قسم اللہ نے اس طرح اپنے کلام کو مزین کیا ہے۔ بتائیے، ہے کسی میں ایسی طاقت
جو اللہ کی طرح، اللہ کی کلام کی طرح اپنے کلام کو بنا سکے، ایسا مزین کر سکے کہ پہلے اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، اور ایمان کی ضد اور ایمان کا مقابلہ اور اس کا تقابل یہ کس سے ہوتا ہے؟ کفر سے ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک اصطلاح ہے کہ الاشیاء تتبین بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے، اپنی اپوزٹ سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کہ ایک چیز ہے اس کو سمجھایا جائے اور اس کے مقابل میں جو چیز ہے اس کو سمجھایا جائے، تو وہ چیز جو سمجھنے کے لائق ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں جو ہے ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، تو اس سے ایمان بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، اور ادھر کفر کے بارے میں ذکر ہے۔ کیا ہے کہ یہ کافر لوگ، یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھا لو، کتنا بھی ڈراؤ اللہ کے عذاب سے یا مت ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا؟ یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہے، یہ پہلے جمعہ کی تفسیر کے اندر میں نے اس کو تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی جو ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، یہ جو ضد کر رہے ہیں اور ہٹ دھرمی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان تو لانے والے ہی نہیں ہیں، تو کیا یہ اس طرح کر کے یہ اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں یا اپنی عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی رہی۔ تو صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان نہ لا کر اپنی بے وقوفی کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، اور ہماری بے وقوفی دیکھنا ہو تو تم دیکھو کہ بالکل ایک صاف کلیئر میسج آ گیا ہے، حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا ہے، پھر بھی ہم جو ہے ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ یوں کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اس طرح ہٹ دھرمی اور ضد کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایمان لانے والے نہیں، ہم بے وقوف ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایک معنوی خوبصورتی ہے اور بہت لطیف اور باریک چیز ہے جسے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں محسنات معنویہ میں سے مقابلہ، یہ صنعت مقابلہ کا استعمال ہوا ہے، اور میں نے مثال سے بھی سمجھا، مزید آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے دیکھیے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہاں حق اور باطل یہ متضاد ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ تو باطل کا ذکر کیا تو اس سے حق سمجھ میں آتا ہے، حق کو ذکر کیا تو اس سے باطل سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے، علم انسان کو بلند کرتا ہے، جہالت گرا دیتی ہے۔ اس میں بلندی اور گرا دینا یہ تضادی مفہوم رکھتے ہیں۔ اس سے بھی ایک مفہوم اور بات کیا ہے، آسانی سے اور اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے، نیکی کا انجام اچھا اور بدی کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نیکی بمقابلہ بدی، اچھا بمقابلہ برا، یہ آ رہا ہے۔ اس سے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، کلام میں حسن پیدا ہو رہا ہے، اور سچ کامیاب ہوتا ہے، جھوٹ ناکام ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی صنعت میں آتا ہے۔ یعنی یاد رکھنے کی آسان بات یہ کہ جب ایک ہی کلام میں دو برعکس معنی والے الفاظ جمع ہو تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اگر آپ اور اس کو آپ کو اچھے الفاظ میں سمجھنا ہو تو محسنات علم بدیع کہتے ہیں، اور علم بدیع میں محسنات معنویہ اس کو کہتے ہیں، اور محسنات معنویہ میں سے اس کا نام طباق یعنی مقابلہ ہے۔ طباق کی ایک قسم کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ تو یہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں وہ کیا، یہاں بھی ایک تقابل کی میں ایک چیز بتا رہا ہوں۔ یہ تو چیز آپ کو بتائی، اس کو دوسرے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کفار کی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ کفار اپنے بے وقوفی کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کفر کے اوپر جمے رہنا یہ غلامی ہے، کفر پر جمے رہنا یہ غلامی ہے، اور کفر کے دلدل سے نکل کر اسلام کی آغوش شفقت میں آ جانا
باغ ایمان میں داخل ہو جانا یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ اسی طرح جو مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی مومن ہیں، ان کے لیے آزادی کیا ہے کہ اپنے ایمان پر کیسے بھی حالات آ جائے، اپنے ایمان پر جمے رہنا، اسلام پر ثابت قدم رہنا اور حالات کا مقابلہ کرنا، یہ آزادی ہے. اور ڈر کر، حالات سے ڈر کر ایمان کو گڈ بائی کہہ دینا، ایمان کو چھوڑ دینا، یہ غلامی ہے. یہ کیا ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی نہیں؟ جیسے ایک حدیث شریف ہے، اس کو آپ سنتے بھی ہیں. وہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یقیناً یہ دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے. تو وہ یہ اس دنیا کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا کو ہم نے تمہارا تابع بنایا ہے، تم اس دنیا کے متبوع ہو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور یقیناً تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی تمہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو جو چیز تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے تابع بنا کر پیدا کی گئی ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ تم خود ہی اس کے تابع ہو جاؤ اور اس دنیا کو تم اپنا متبوع، اپنا امام، اپنا معبود بنا لو، تو یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ بتائیے. قصص النبیین للاطفال، نبیوں کے قصے، یہ عربی کی کتاب ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بچوں کے لیے. اس کا دوسرا جز ہے، دوسرا حصہ ہے، اس میں سبق نمبر 6 ہے. اس کو آپ پڑھیے. اس میں یہی چیز حضرت نے لکھی ہے، بتائی ہے. اور اس میں اس کا جو چیپٹر ہے وہ ہے دعوت ہود علیہ السلام کی دعوت. وقام ہود فی قومہ، ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے، یدعو، اس حال میں کہ وہ دین کی دعوت دے رہے تھے. وہ یقول، اور کہہ رہے تھے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود. وقال ہود، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، کیف تعبدون الحجارہ، کیسے تم پتھر کی پرستش کرتے ہو، کیسے تم پتھر کی پرستش کر لیتے ہو، حالانکہ پتھر تمہارے فائدے کے لیے ہے. وہ ایک مخلوق ہے، مٹیریل ہے، وہ خالق نہیں ہے. تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے. تو تم نے جو چیز تمہارے فائدے کے لیے تمہارے تابع ہے، تم نے اس کو متبوع بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. اور ولا تعبدون الذی خلقکم، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس ذات کی جس نے تم کو پیدا کیا. آگے فرماتے ہیں، یا قومی هذه الحجارہ التي نحتموها امسی کیف تعبدونها اليوم، اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہے، یہی وہ پتھر ہے جس کو تم نے گزشتہ کل اس کو تراشا تھا، ڈیزائن کیا تھا، آج تم کیسے اس کی عبادت کرنے لگ گئے ہو. ان اللہ خلقکم ورزقکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو روزی دی ہے. وبارک لکم فی الاموال والاولاد والحرث والنسل، اور اللہ نے تمہیں مالوں میں، اولاد میں، کھیتی میں، نسل میں، ہر چیز میں اللہ نے برکت دی. وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان کا جانشین بنایا. ورزقکم قوة فی الجسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے. تو کان من حق هذه النعم، ان نعمتوں کے حق میں سے تھی یہ بات کہ ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تعبدوا غیرہ، اور اس کے علاوہ کی عبادت نہ کرو. ہے نا، یہ ہے مقابلہ، یہ ہے علم بدیع کی محسنات معنویہ میں سے یہ جو مقابلہ ایک قسم ہے، یہ وہی ہے. وہ آگے دیکھو مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ ان ھذا الکلب الذی ترمون الیہ بعظم لا یفارق بیتکم ویتبعکم کالظل، یقیناً یہ کتا جس کی طرف تم ہڈی پھینکتے ہو، وہ
اس ایک ہڈی کے احسان کے بدلے میں تمہارے گھر سے وہ الگ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَتْبَعُكُمْ كَالظِّلِّ، اور سائے کی طرح تمہاری پچھڑی بن جاتا ہے، تمہارے پیچھے چلتے رہتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ كَلْبًا، تو کیا تم نے کسی ایسے کتے کو بھی دیکھا، یترک سیدہ، جو اپنے آقا کو چھوڑ دیتا ہو، ویذهب الی غیرہ، اور اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہو۔ اورأیتم حیوانا یعبد حجرا، اور کیا تم نے کوئی ایسا جانور دیکھا جو کسی پتھر کی پوجا کرتا ہو، پرستش کرتا ہو۔ اورأیتم حیوانا یسجد لصنم، کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہو۔ هل الانسان اضل من الحیوان، کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا ہے۔ ام هو اجل من الحیوان، یا کیا انسان حیوان سے عظمت والا ہے، حیوان سے زیادہ شریف ہے، حیوان سے بڑا ہے۔ کیا ہے یہ انسان کو سوچنا ہے۔ آگے سبق نمبر 7 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جواب القومی، قوم کا جواب، کان القوم فی شغل من الاکل والشرب واللہو واللعب، کہ یہ جو قوم تھی یہ کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے مشغلے میں رہتی تھی۔ وقد رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور وہ قوم جو ہے وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئی تھی۔ ذاق قلبہم بکلام ہود، اور ان کا دل ہود علیہ السلام کی گفتگو سے تنگ ہو گیا۔ وقال بعضهم لبعض، ان میں کے بعض نے بعض سے کہا، ما یقول ہود، ہود کیا کہتا ہے، ماذا یرید ہود، ہود کیا چاہتا ہے۔ نحن لا نفہم کلامہ، ہم کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ وہی چیز ہے نا، کہ قالو، کہ تم ان کو جتنا بھی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سب برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، سفیہ او مجنون، یہ ہود تو کیا ہے، بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے۔ ولما دعاہم ہود مرۃ اخری، جب ہود علیہ السلام نے ان کو دوسری مرتبہ پکارا تو قال اشراف قومہ، تو ان کی قوم کے شریف زادوں نے کیا کہا، انا لنراک فی سفاہہ، یقیناً ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں۔ وانا لنظنک من الکاذبین، یقیناً ہم آپ کو جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال یا قومی لیس بی، حالانکہ وہ خود جھوٹے ہیں، وہ خود بے وقوف ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو تو چور تو خود کو چور نہیں کہے گا نا، وہ تو سامنے والے کو کہے گا۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن کیا ہے، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار اور ایک خیرخواہ ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام ان کو برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ وما زال ہود ینصح لقومی ویدعوہم بحکمت ورفق، اور وہ ان کو حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ان کو برابر بلاتے رہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن انہوں نے کیا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا۔ ایسے قوم عاد ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، یعنی یہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، ولم تجد عاد جوابا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وما علموا کیف یجیبون ہود، اور وہ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیسے وہ لوگ جواب دیں گے ہود کو، کیونکہ ان کی بات تو برابر تھی، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بات برابر کہہ رہے تھے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ولکنہم قالوا لما عجزوا، لیکن انہوں نے کہا جب وہ بالکل بے بس ہو گئے، کیا کہا، قد غضبت علیک آلہتنا، کہ ہمارے جتنے بھی معبود ہیں، ان کے کتنے معبود ہوتے ہیں، وہ جو بہت سارے ہزاروں معبود ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سب تم پر غصہ ہو چکے ہیں۔ فَأَصَابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ، اور تحقیق کہ تیری عقل میں ایک بیماری تجھ کو لگ گئی ہے۔ دیکھو یہ اپنے پیغمبر کو اس طرح کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو، دیوانہ ہو، تمہاری بیماری ہو گئی ہے عقل میں۔ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالٌ مِّنَ الْآلِهَةِ، کہہ رہے ہیں کہ معبودوں کی طرف سے ایک مصیبت تجھ پر گر پڑی ہے۔ قال ہود، حضرت ہود علیہ السلام پھر بھی ان کو نرمی سے فرمایا، ان هذه الاصنام حجارۃ، کہ بھائی یہ جو پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ تو پتھر ہی تو ہے، یقیناً یہ مورتیاں پتھر ہی تو ہے۔ لا تنفع احدا، یہ کسی کو نفع نہیں پہنچاتی، ولا تضر، اور نہ یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامِ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، یقیناً یہ مورتیاں ایسے پتھر ہے جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، ولا تنظر اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اتنے لاچار ہے وہ۔ ان هذه الاصنام لا تملک خیرا ولا شرا، یقیناً یہ مورتیاں نہ خیر کی مالک ہے نہ شر کی مالک ہے، ولا تملک لاحد نفعا ولا ضرا، اور یقیناً یہ جو مورتیاں ہیں یہ کسی کے حق میں نہ نفع کی مالک ہے اور نہ نقصان کی مالک ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، اور تم لوگ بھی کسی خیر کے مالک نہیں اور نہ کسی شر کے مالک ہو۔ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور نہ ہی تم لوگ میرے حق میں نفع پہنچانے کے مالک ہو اور نہ ہی نقصان پہنچانے کے مالک ہو۔ انی لا اؤمن بآلہتکم ولا اخافہم، یقیناً میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ولا اخاف، اور نہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بری ہوں، میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا اخافکم ایضا، اور میں تم لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ فکیدونی جمیعا، لہذا تم جو ہے سب مل کر کے میرے لیے تدبیریں کرو ہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ کل شیء تحت یدہ، ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے۔ ولا تسقط ورقۃ الا باذنہ، اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی گرتا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھایا۔ اب دیکھو جیسے یہ کفار مکہ کی ہٹ دھرمی تھی، قوم عاد کی بھی کیا تھی؟ ہٹ دھرمی تھی۔ قوم عاد کی بھی کیا ہوئی؟ ہٹ دھرمی ہوئی۔ فرماتے ہیں قوم عاد کی ہٹ دھرمی کیا ہے؟ تو ایمان سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن جواب میں کیا آیا؟ کفر آیا، جواب میں ضد ایمان آیا۔ کیا فرمایا کہ سبق نمبر 10 ہے، اس میں عناد عاد، یہ سبق کا نام ہے، قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ کہتے ہیں کہ سمعت عاد کل ذالک، قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا، ولکنہم لم یؤمنوا، لیکن وہ لوگ بالکل بھی ایمان نہیں لائے۔ دیکھا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ کفار مکہ بھی ایمان نہیں لائے جس طریقے سے قوم عاد ایمان نہیں لائی تھی۔ ہاں، تو ضاعت فیہم نصیحت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں برباد ہو گئی۔ ضاعت فیہم حکمت ہود، ہود علیہ السلام کی سائنس، ان کی جو حکمت ہے اور حکمت کی باتیں وہ سب ان میں برباد ہو گئی۔ وقالوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، یا ہود ما عندک دلیل ولا بینۃ، تیرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے۔ ولا نترک یا ہود آلہتنا القدیمۃ لقولک الجدید، اور اے ہود ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے پرانے معبودوں کو تیری نئی بات کی وجہ سے۔ انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا لقول قائل، کیا کسی کہنے والے کے کہنے کی وجہ سے، محض اس کے کہنے کی وجہ سے کیا ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ ابداً ابداً، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَا هُودُ إِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِآلِهَتِنَا وَلَا تَخَافُهُمْ، اے ہود یقیناً تو ایمان نہیں لائے گا ہمارے معبودوں پر، تو ان سے نہیں ڈرے گا۔ تو یاد رکھ فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ، تو یقیناً ہم بھی تیرے معبود پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم اس کے عذاب سے ڈریں گے، نعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھا یہ اسی کو محسنہ، یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں علم بدیع کی ایک قسم ہے، یہ محسنات معنویہ اس کی ایک قسم ہے مقابلہ، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے کلام کو خوبصورت بنایا، اور خوبصورت اس لیے بنایا تاکہ ہمیں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے سامنے آ جاوے، اور جیسے دودھ الگ چیز ہے اور پانی الگ چیز ہے، ایسے ہی ایمان بالکل الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان کا فرق سمجھ میں آ جاوے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو ہمارے سامنے لائے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم اس کے عذاب سے نہیں ڈریں گے۔ وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ فَأَيْنَ هُوَ، اور یقیناً ہم جو ہے کثرت سے تجھ کو سنتے ہیں کہ تو عذاب کا ذکر کرتا ہے، تو وہ عذاب کہاں ہے اے ہود؟ وَمَتَىٰ يَجِي، اور وہ کب آئے گا؟
تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے انہوں نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں کہ ولم یکفہم ھذا، اور یہ ساری چیزیں ان کو کافی نہیں ہوئی. حضرت ہود علیہ السلام کی اتنی محنت نصیحت وہ ان کو کافی نہیں ہوئی. کیا کرا انہوں نے؟ بل نحت الحجارہ وعبد الاصنام، بلکہ انہوں نے پتھروں کو تراشا، مٹی کو موم کیا، اور پھر اس کے ذریعے مورتیاں بنائی. وعبد الاصنام، اور انہوں نے مورتیوں کی پوجا کی. وصاروا يعبدون الحجارة كما كانت امة نوح تعبدها، اور وہ لوگ پتھر کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ قوم نوح پتھر کی عبادت کرتی تھی، اور اسی طرح قوم عاد بھی کیا ہے، پتھر کی عبادت کرنے لگی. تو یہ پتھروں کی عبادت کرنا، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پتھر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے برتنے کے لیے، وہ ہمارے تابع ہیں. ہم خود اور ہم ان کے متبوع ہیں، لیکن ہم نے اس کو متبوع بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. یہ بے وقوفی ہے، یہ غلامی ہے. یہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ عَادٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوكَ الْحِجَارَةِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتھروں کا بادشاہ مقرر کیا تھا، پتھروں کے بادشاہ بنایا تھا. وَلَكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ، لیکن وہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سارو عباد الحجارہ، وہ پتھر کے غلام بن گئے. ہاں، وہ پتھر کے غلام بن گئے. ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات، یہ اللہ نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اللہ نے ان کو عزت دی. ولیکنہم اہانوا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو توہین کی، اور اپنے آپ کو اہان الانسان، اور انسان کی اور انسانیت کی ذلت کی انہوں نے توہین کی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، تو یہ خود انسان نے اپنے آپ پہ ظلم کیا نا. اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اور یہ جو کچھ ظلم دیکھ رہے ہو نا، یہ لوگ ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بات سمجھ رہے ہو نا دوستو؟ تو یہ آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کو اگر تقابل کی نظر سے ہم دیکھیں اس سے پہلے والی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کفر غلامی ہے، اور ایمان اور اسلام یہ جو ہے آزادی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمانی گھرانے میں، مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اور جب بھی اس ایمان کے خلاف ہوائیں چلے، موسم بنے اور طاقتیں ابھرے، تو اس کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، یہ بھی آزادی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آزادی ہے. اور حالانکہ بلکہ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب تم میں سے کوئی مخالف ایمان اور اسلام کی مخالف چیزوں کو دیکھے، ماحول کو دیکھے، تو فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے چینج کرے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کو اسلام اور ایمان کے موافق کرنے کی کوشش کرے. اگر یہ بھی نہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے کہ دل سے تو اس کو برا جانے، اتنا تو اس کے اندر ہونا چاہیے. تو دوستو، ہمارے دیش کے اندر آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑی کرانتی ہوئی، بہت بڑی تحریک چلی تھی. بلکہ اس سے بھی کئی سو سال، 100-150 سال پہلے سے یہ ایک تحریک چلی تھی، ایک مہم چلی تھی. اور وہ تحریک کیا تھی؟ آزادی کی تحریک. کیونکہ یہ جو انگریز ہے، یہ انگریز ہمارے وطن میں آ کر کے وطن کے رہنے والوں کے تہذیب کلچر کو بدلنے پر تلا ہوا تھا، ظالم بن گیا تھا، اور وہ ان کو ستاتا تھا. اور اس کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ بھائی یہ تم جو ہے ہندو ہے، یا یہ ہے کہ تم بھائی مسلمان ہیں، تم اپنا مذہب چینج کر کے سب کرسچن بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ. تو اس کے خلاف
ہمارے ہم علماء کرام نے، پھر اس کے بعد ہمارے مسلمان بھائیوں نے، پھر سب دیش واسیوں نے مل کر کے ان کے خلاف جو ہے کوششیں کی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ ہاں، اپنے ہاتھ کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے کوشش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو دوستو، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو آزادی ہمیں، دیش جو آزاد ہوا ہے، یہ دیش کی آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دیش کی آزادی کا کیا مفہوم ہے وہ مجھے سمجھانا ہے۔ باقی دوسری کلپ میں اور دوسرے ویڈیوز میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔